نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بات چل رہی تھی شراب سے متعلق۔ اسلام میں شراب سب سے زیادہ منحوس چیز ہے جس کو ام الکبائر ام الفواحش بتایا گیا، یعنی ساری گندگیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان وہ ہمیشہ پاکیزہ رہیں، ظاہری اعتبار سے بھی باطینی اعتبار سے بھی۔ ان کے حلق کے نیچے اترنے والی کوئی بھی چیز گندی نہ ہو، اور ان کے زبان سے، ان کے منہ سے کوئی بھی بول نکلتا ہو، ایک آواز بھی نکلتی ہو، وہ بول بھی سچی ہو اور اس کے اندر کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ اسلام یہ چاہتا بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے، یعنی کسی کو مسلمان کسی غلط ہاتھ نہ اٹھائے کسی پر، اور کسی کے لیے اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال نہ کرے کسی کے لیے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسی لیے کئی جگہ پر قرآن کی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں باقاعدہ امت کو متوجہ کرایا ہے کہ دیکھو یہ شراب اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب تمہارے لیے رکھا گیا۔ اب اس کے نقصانات بھی بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر وار نقصانات بتائے، اس کے پینے سے کیا نقصان ہوگا، اور اس کے بیچنے سے کیا نقصان ہوگا، اس کو دوسروں کو دو گے تو اس میں کیا نقصان ہوگا۔ بلکہ فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا معنی ہے بد دعا۔ نبی کی بد دعا ہو تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها۔ فرمایا ایک شراب کے گلاس سے، ایک شراب کی بوتل سے کتنے لوگوں پر بد دعا ملتی ہے؟ فرمایا 10 لوگوں کو بد دعا ملتی ہے۔ صرف ایک شراب کا گلاس، ایک شراب کا باٹل باہر نکلا تو باہر تک پہنچنے میں 10 قسم کے لوگوں کی محنت اس پہ ہوتی ہے۔ فرمایا 10 قسم کے لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے۔ فرمایا عاصرها، پہلا شراب کو دوسروں کے لیے تیار کرنے والا، کام کرنے والا جو شراب بناتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وہ معتصرها، دوسرا اپنے لیے شراب تیار کرتا ہو، کہا کہ اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ وہ شاربها، اور شراب پینے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وہ حاملها، اور شراب کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ والمحمولة الیہ، جس کے لیے وہ اٹھا کر لے کر گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وساقیها، اور شراب کو پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وبائعها، اور شراب کو بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وآکل ثمنها، اور شراب کو بیچ کر جو پیسہ ملا ہے اس پیسے کو استعمال کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ والمشتری لها، اور شراب کو خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ والمشترات لہ، اور جس کے لیے وہ شراب خرید کر لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں، بنانے والا، تیار کرنے والا،
پینے والا، پلانے والا، اس کو سپلائی کرنے والا، اور وہ حمالی جو اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، یعنی 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک باٹل باہر تک پہنچنے میں۔ کہا کہ 10 قسم کے لوگوں پر سب کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو جس کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو، وہ اس زمین میں کبھی اس کے ساتھ خیر وجود میں نہیں آ سکتا، کبھی وہ انسان اچھا بن نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کسی ایک انسان کی بد دعا کا اثر یہ ہوتا ہے انسان برباد ہو جاتا ہے، نبی کی لعنت ہو تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لہذا شراب کو معمولی نہ سمجھیں، بہت منحوس چیز ہے۔ بلکہ آگے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ وہ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور دیکھیے سمجھا رہے ہیں، 2 3 نام لے لے کر سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ کام نہ کرو، اگر یہ عادتیں تمہارے اندر ہیں تو چھوڑ دو۔ تو ان عادتوں کو حضور نے امت پر مہربانی اور شفقت میں، کیونکہ کسی بھی امت کا جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر شفقت و محبت میں برے چیزوں سے روکتا ہے، ایسے اللہ کے نبی پوری انسانیت میں بسنے والے حضور کے امتیوں کو حضور بار بار روک رہے ہیں، الگ الگ انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو تمہارے پر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تمہیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، یا تو چھوڑ دو اس کو۔ محبت سے، پیار سے حضور سمجھا رہے ہیں۔ اب فرما رہے لا يدخلون الجنۃ، 3 لوگ وہ ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا مدمن الخمر، ایک ہے شراب میں مست رہنے والا، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جسم پلا اور بڑا ہے، یہ شراب کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے اس کے جسم کی طاقت و قوت پہنچی ہے، لہذا وہ جسم شراب سے بنا ہے، تو حرام چیز سے بنا ہوا جسم وہ اسی جگہ جائے گا جس کو جہنم کہتے ہیں۔ فرمایا وقاطع الرحم، رشتے ناطے کو توڑنے والا، خاندان میں ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جھگڑا کرنے والا، کہ ایسا آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ مصدق بالسحر، اور جادو کو سچا ماننے والا۔ آگے فرمائے اممات مدمن الخمر، جو آدمی شراب میں مست رہ کر اسی حالت میں مر گیا ہو، توبے کی توفیق نہیں ملی ہو، تو آگے اس کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بڑی عبرتناک حدیث ہے، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ ایسے دنیا میں رہنے والے شرابی کو جو بغیر توبہ کے مرا ہو، اللہ اس کو نہر غوطہ سے پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک نہر ہے، اس نہر غوطہ سے اس آدمی کو پلائیں گے۔ قیل وما نہر الغوطہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ نہر غوطہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نہر یجری من فرج المومسات یوزی اہل النار وریح فروجہم، مستدرک حاکم۔ فرمایا نہر غوطہ وہ ہے، کہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہر غوطہ وہ ہے جو زناکار مردوں اور عورتوں کو جو اللہ جہنم کے جس حصے میں رکھیں گے، دنیا میں زنا کرنے والے، دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے مردوں اور عورتوں کو جہنم کی جس حصے میں رکھیں گے، اس حصے میں آگ میں جب ان کو جلایا جائے گا اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا، اور جس جگہ سے وہ گندی حرکتیں کرتے تھے اس جگہ سے اللہ گندا پانی نکالیں گے، لہذا وہ ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا وہ گندا پانی ایک ندی بن کر بہے گا جہنم میں، جس کو نہر غوطہ کہتے ہیں۔ اور خود جہنمی اس سے پناہ مانگیں گے، یا اللہ پہلے ہی تو جہنم کا عذاب، اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا عذاب کون سا ہے کہ جس کی بدبو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائیں گے شرابیوں کو بلاؤ، شرابیوں کو بلا کر وہ گندا پانی جو زناکار مرد اور زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا جو پانی ہے، اللہ اس پانی کو ان شرابیوں کو پلائیں گے۔ اللہ سوچے تو آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے۔
خود جہنمی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پہلے ہی سے جہنم کا عذاب ہے، یہ دوسرا عذاب مت دے، اس کی بدبو اتنی ہے ہم جہنم میں ٹک نہیں سکتے۔ تو ایسی بدبودار چیز کو اللہ ان شرابیوں کو پلائیں گے اور کہیں گے دنیا میں سب سے ناپاک چیز تم پیتے تھے، لہذا جہنم کی سب سے ناپاک چیز تمہیں پینا پڑے گا۔ تو جہنم میں پیے گا وہ شرابی اس جہنم میں رہتے ہوئے اس پانی کو ضرور پیے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس موقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ شراب کی جو عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ انشاءاللہ ہم تو کوئی نہیں پئیں گے، ہم میں سے ہمارے گھروں میں سے کوئی بھی اگر ایسی حرکت کر رہا ہو اس کو پیار محبت سے سمجھا کر اس کو یہ وعید ہے اس کو سنانا ہے۔ یہ نہیں سنانا ہے کہ بھئی شراب پیے گا تو کڈنیپ فیل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، جو پیے گا وہ تو ہوگا ہی اس کے ساتھ، لیکن اس کو یہ سمجھانا ہے ہو سکتا ہے یہاں کچھ بھی ہو جائے لیکن توبے کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، اگر تو توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیں گے، اگر بغیر توبہ کے تیری موت آ گئی تو اس کے بعد تیرا حشر آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر سمجھدار آدمی ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ سچی توبہ کر لے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، تو ان کے ایک پڑوس میں ان کے گھر کے بازو کا جو آدمی تھا وہ شرابی آدمی تھا، ہمیشہ شراب میں مست۔ شرابی آدمی کی اپنی الگ ہی دنیا ہوتی ہے اس کی، جب باٹل اٹھاتا ہے اس کے بعد اسی کو نہیں معلوم ہے کس دنیا میں موجود ہو، وہ بڑبڑاتے رہتا ہے، کیا کہتا ہے اس کو خود معلوم نہیں۔ تو جس گھر کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ یہاں ہوتے تھے بازو کے گھر میں وہ ہوتا تھا، ہمیشہ وہ بڑبڑاتے رہتا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد رکعت باندھتے تھے چھت کے اوپر، پوری رات نماز میں لگے ہوئے مست ہیں، یہ اپنی عبادت میں مست ہیں، وہ اپنی شراب کے نشے میں وہ مست ہیں، لیکن ہر دن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ شرابی ہے، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس رات میں وہ شرابی کی کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے، گھر والوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، ہر دن اس گھر سے آواز آتی تھی، آج کیا بات ہے آواز نہیں آ رہی؟ گھر والوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے ہم ہمارے باپ سے تنگ آ چکے ہیں، نہ ہمیں گھر میں سکون ہے نہ چین ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی بے عزت ہو رہے ہیں، لہذا ہم نے اپنے باپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے رات سے آواز نہیں آئی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کا ایڈریس معلوم کیا اور اکیلے تنہا سیدھا جیل پہنچے، اور جیسے ہی جیل خانے پر پہنچے جیلر سے ملاقات ہوئی، دور سے جب اس نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا امام، ساری دنیا کا امام ہے، اتنا بڑا آدمی جیل کے پاس آ رہا ہے، تو فوراً اٹھ کر بھاگا دوڑا گیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک ذاتی کام ہے میں اس لیے آیا ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بلا لیتے میں آپ کے دروازے پہ آتا، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ شہنشاہ آیا کرتے ہیں، کہ میری کیا حیثیت ہے آپ میرے آفس کو آپ آئے ہوئے، یہ ہوتی ہے علم والوں کی عظمت۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میرا اپنا کام ہے میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، کہ اس کا نام اور ایڈریس بتایا کہ میرا ایک پڑوسی ہے اس کو کل جیل میں رکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ جائیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں خود اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ جیلر اندر پہنچا، اس نے جو کارروائی کرنی تھی کارروائی کی اور سیدھے لا کر حضرت کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ مارے شرم کے سر جھکائے تھا کہ جس آدمی کو میں ہمیشہ پریشان کرتا تھا آج مجھے رہائی کرانے کے لیے چھڑانے کے لیے وہ آیا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں بولے، خاموشی کے ساتھ اس بھائی کو لے کر سیدھا گھر گئے، گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ اور پھر رات معمول کی طرح امام ابو حنیفہ اپنی نماز میں مصروف ہیں، لیکن دیکھا کہ گھر کے پاس سے آواز پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے پاس پہنچے، یہ سوچ کر گئے ہو سکتا ہے کہ گھر والے تنگ آ کر آج بھی جیل میں بھیج دیے ہوں،
اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے پاس پہنچے، دروازہ مارا، اندر سے کوئی آواز نہیں، پھر آواز دی، بھائی اندر ہے کوئی؟ کچھ دیر کے بعد وہ شرابی گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے آیا، اس حال میں آیا کہ سر پہ ٹوپی ہے، اسلامی لباس جسم پر ہے، اور ہاتھ میں کوئی کتاب کلام اللہ ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ رات سے میں آواز نہیں سن رہا ہوں، میں بہت دیر سے پریشان تھا کہ کہیں آج بھی تمہارے گھر والے تمہیں پریشان کر کے جیل میں نہ ڈال دیے ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کل میں نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ آج گھر والے تو سب سوئے ہوئے ہیں، میں تہجد سے لے کر اب تک کی نماز میں مصروف ہوں، میں اللہ کے کلام پڑھتے ہوئے مصروف ہوں۔ یہ ہوتی پیار محبت اخلاق۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ کہاں وہ شرابی جس سے سارا محلہ تنگ آ چکا تھا، آج اتنا گرویدہ ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے آگے رو رہا ہے۔ اللہ کو کتنا اس پہ ترس آیا، رحم آیا ہوگا، اللہ نے اس کی زندگی کے کایا پلٹ دی۔ اس کو رہائی دلانے کے لیے کون جا رہا ہے؟ جو ساری دنیا میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم دین، جو اس کو رہائی دلانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے اخلاق و پیار محبت سے۔ اگر آج بھی ہم ان گناہوں میں مبتلا لوگوں کو سمجھائیں گے، آج بھی اللہ نے دلوں میں وہ نرمی و پیار محبت رکھا ہے، آج بھی وہ سدھر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، انشاءاللہ پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے۔ یہی اخلاق اسلام نے سکھائے ہیں، اسی کی کمی آج سب سے زیادہ ہے، اسی کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔